عدل اور انصاف کے مطابق جو بھی آپ فیصلہ کریں گے یہ کمیٹی مجھے منظور ہوگا، لیکن آپ کے بچوں کو بھی یہاں پر ملازمت چاہیے جو کہ ملیں گی. یہاں پر جو آپ کے انڈسٹری اور اس کے لیے جو آپ کو آنا ہے ساز و سامان یا را مٹیریل آنا ہے، اس کا بالکل جو ٹیرف کیا ہوگا یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. لیکن جو وہ یہ بتائے کہ جناب مجھے گلگت لے کے جانا ہے سامان، یا گھانچے لے کے جانا ہے، یا اپنا دیامیر لے کے جانا ہے، اور چلا جائے وہ کراچی، لاہور اور پشاور اور گجرانوالہ، یہ اس چوری کو میں الاؤ نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے بالکل. چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ نقصان زیادہ ہوا ہے، اللہ نہ کرے زیادہ نقصان ہو، لیکن جو بھی ہے وفاق بھی اس میں ایک اپنا حصہ بقدر جوسا حصہ ڈالے گا، اور آپ جی بی حکومت بھی مجھے امید ہے کنٹریبیوٹ کرے گی. تو میں آج جو اس کی پہلی قسط ہے 4 ارب روپے، اس کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ ہم وہ استعمال کریں گے. لیکن جس طرح کہ میں نے کہا کہ سارے جو نقصانات کا اندازہ لگا کے انشاءاللہ اگست کے اینڈ میں آؤں گا، تو ایک انتہائی سادہ تقریب میں انشاءاللہ جو متاثرین ہیں ان کو ہم کمپنسیشن دیں گے. اسی طرح سڑکات کا جو نقصان ہوا ہے وہ میں نے یہاں پر اپنا علیم خان صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے سیکرٹری بھی یہاں پر موجود ہیں. کہاں ہیں وہ؟ شاید یہاں نہیں ہیں. وہ آئے ہوئے تھے، ان کے ذمے لگایا کہ وہ سڑکوں کی انہوں نے اس کی ریپیئر کافی کر لی ہیں، لیکن مزید انشاءاللہ دن رات اب وہ محنت کریں گے، اور میں انشاءاللہ اس کی پریزنٹیشن دوں گا جلد ان کے ساتھ. اسی طریقے سے جو وابڈا کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر بھی منسٹر واٹر یہاں پر میاں معین وٹو موجود ہیں اپنے سیکرٹری کے ساتھ. ان کو میں نے کہا کہ آپ ٹھہریں گے اور تمام اپنے منصوبوں کا دورہ کریں گے، اور اسلام آباد آ کے انشاءاللہ مجھے یہ پریزنٹیشن دیں گے. اس کے علاوہ میں نے 100 میگا واٹ کا سولر شمسی توانائی سے منصوبے کا میں نے اعلان کیا تھا. وہ CWD سے وہ اس کی منظوری ہو چکی، اب ایکنک میں بہت جلد جانے والا ہے، اور مجھے امید ہے کہ رواں سال میں انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ کا لگ جائے گا. اور 100 میگا واٹ خاص طور پر سردیوں میں جو بڑی شدید آپ کو بجلی کی قلت محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے انشاءاللہ بہت حد تک آپ کا مداوع ہو جائے گا. دانش اسکول باقاعدہ میں انشاءاللہ اب میں جب اگست اخیر میں آؤں گا تو دانش اسکولوں کو بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. چاروں جو آپ کے ڈویژن ہیں وہاں پر آپ کے دانش اسکولوں کا ہم نے اعلان کر دیا ہے، اور یہ 100% یہ وفاقی حکومت اپنے وسائل سے گلگت بلتستان کے ہماری قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو بہت ہونہار ہیں مگر ان کے پاس مالی وسائل نہیں، یہ ان کے لیے ہوگا. بالکل میرٹ بیس سسٹم یہ ہوگا. مجھے آج چیف منسٹر بتا رہے تھے کہ جو سکردو میں جو بننا تھا وہ گھانچے چلا گیا. یہی کہا آپ نے کہ گھانچے چلا گیا؟ میں نے کہا کہ سکردو میں آپ نے زمین کیوں نہیں دی؟ تو ان کے جی اب دیں گے زمین، یہ تو پہلا گھانچے جا چکا ہے. دیکھیے اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور علاج کے لیے زمین نہیں دیں گے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. لیکن آج مجھے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اب وہ گھانچے میں زمین کا انتظام، سکردو میں زمین کا انتظام کر لیں گے، ہو جائے گا. جی گورنر صاحب نے فرمایا تو آپ زمین کا انتظام کر دیں، ہم وہاں پر سکردو میں بھی انشاءاللہ یہ اسکول دانش اسکول آپ کے لیے حاضر کر دیں گے. اور یہ تمام اسکول ملا کر اربوں روپے کی یہ سرمایہ کاری ہے جو کہ اینڈ یہ کوئی اخراجات نہیں. دس از ناٹ این ایکسپینڈچر، اٹ از این انویسٹمنٹ آن آر فیوچر، آن آر یوتھ. ان کے اوپر یہ انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ قابل بنیں گے، ہونہار بنیں گے تو قوم کے عظیم معمار بنیں گے. آخری بات میں آج کے اس تقریب کے حوالے سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سوست میں جو ہمارا جو کسٹمز کا
وہاں پر جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، اس کی میں نے پریزنٹیشن لے لی ہے. میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کمیٹی میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، اس میں امیر مقام صاحب بھی ہیں، اور چیف منسٹر صاحب اور گورنر، آپ کی بھی اس میں مشاورت ہم لیں گے. لیکن اس مسئلے کو انصاف اور عدل اور ملک کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو حل کرنا ہے. ون ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ممبر کسٹم جو موجود ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں ایف بی آر کے. ون ٹائم کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب دکھایا یہاں کے لیے جائے اور سامان کراچی اور لاہور پہنچ جائے. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو قانون، مروجہ قانون، عدل اور انصاف کے مطابق جو بھی آپ فیصلہ کریں گے یہ کمیٹی، مجھے منظور ہوگا. لیکن آپ کے بچوں کو بھی یہاں پر ملازمتیں چاہیے جو کہ ملیں گی. یہاں پر جو آپ کے انڈسٹری اور اس کے لیے جو آپ کو آنا ہے ساز و سامان یا را مٹیریل آنا ہے، اس کا بالکل جو ٹیرف کیا ہوگا یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی. لیکن جو یہ بتائے کہ جناب مجھے گلگت لے کے جانا ہے سامان، یا گھانچے لے کے جانا ہے، یا اپنا دیامیر لے کے جانا ہے، اور چلا جائے وہ کراچی، لاہور اور پشاور اور گجرانوالہ، یہ اس چوری کو میں الاؤ نہیں کر سکتا. یہ ممکن نہیں ہے بالکل. دس مسٹ کم ٹو این اینڈ. تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ بیٹھ کے جو بھی انصاف کا جو طریقہ ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. اور ون ٹائم جو اس میں ہم کر سکتے ہیں، یہ کمیٹی بیٹھی ہے، یہ مجھے ریکمنڈیشن دے گی. میں نے اس کی ایک پہلی پریزنٹیشن لے لی ہے، ان کو میں نے ہدایت دی ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں آپ ریکمنڈیشن لے آئیں تو اس کا ہم انشاءاللہ فیصلہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ